السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے قرآن کیا ہے اور قرآن کے ڈیٹیلز اس لیکچر میں۔ قرآن ایک کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ان 7th سینچری یعنی کہ 7 سینچری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا یعنی کہ پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ تو اس وقت پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل کیا گیا وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ اور جو پہلا سورہ نازل ہوا ہے یعنی کہ کمپلیٹ سورہ نازل نہیں ہوا، سورہ علق نازل ہوا ہے، تو وہ نازل یعنی کہ سٹارٹنگ کے جو 5 آیت ہے نا وہ نازل ہوا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے، سکھایا انسان کو جو نہیں جانتا تھا وہ۔ تو یہ 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی ہے۔ کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس کے تھے۔ پہلی وحی کے ذریعے کون سی صورت کے آیتیں نازل ہوئے؟ سورہ علق کے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کے لیے روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو قرآن مجید کب نازل ہو گئی؟ کمپلیٹ بولتے ہیں نا ہم کہ قرآن واز ریویلڈ ان دا منتھ آف رمضان، تو رمضان میں نازل ہوئی۔ پہلے وحی کب نازل؟ وحی کے ذریعے پہلے کون سے سورہ کی آیتیں نازل ہوئی؟ سورہ علق کی۔ اور جو کمپلیٹ سورہ ہے، جو پہلے کمپلیٹ سورہ نازل ہوا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، یعنی کہ سورہ فاتحہ پارٹس میں نہیں، کمپلیٹ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ اور یعنی کہ ریولیشن بگین یعنی کہ اس کی شروعات مکہ میں ہوئی، یعنی کہ وحی کی شروعات مکہ میں ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، وہیں پر غار حرا میں موجود تھے، تو تب پہلے وحی آئی۔ تو 13 ایئرس یعنی کہ 13 ایئرس تک نا قرآن مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ آئے، تو مدینے میں 10 سال تھے، تو وہاں پر بھی قرآن مجید نازل ہوئی۔ اس لیے قرآن میں مکی آیتیں اور مدینی آیتیں ہوتی ہیں، آیتیں بھی ہوتی ہیں اور صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں قرآن میں مکمل 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کے شروعات میں بسم اللہ نہیں ہوتا، نہیں پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہر سورہ کے اینڈ کے بعد اور شروعات میں آپ دیکھتے ہوں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سٹارٹنگ ہوتی ہے، لیکن سورہ توبہ ایک ایسی صورت ہے جو بسم اللہ کے ساتھ شروعات نہیں کی جاتی۔ اور دیکھیں قرآن مجید میں نا 25 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور سب میں زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ اور قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں اور 540 رکوع ہیں اور 114 یعنی کہ 114 سورے ہیں اور 30 پارے ہیں اور 6666 آیتیں ہیں۔ تو یہ ہے کمپلیٹ یعنی کہ قرآن کیا ہے، قرآن کس کے ذریعے نازل کی گئی، کب نازل کی گئی، اور اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن کیا ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے تو قرآن کیا ہے تو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ اور قرآن میں یہ جو بیسک چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھا، میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ یہ ہے واٹ از قرآن اور قرآن کی ڈیٹیلز۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں قرآن کے بارے میں اور مزید جانیں گے۔ جب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔